الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حفاظ اکرام کو، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو ہے محفوظ رکھا ہے، انشاءاللہ قیامت تک۔ پھر الحمدللہ سید بھی ہے، الحمدللہ سعادت بھی ہے، آل رسول بھی ہے، تو ماشاءاللہ، اور پھر حافظ قرآن بھی ہے۔ یہ تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سعادت گھرانے میں اس طرح سے کرم فرمایا ہے، الحمدللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور جو اس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے، اس مشن پر چلنے اور لوگوں کو چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن یاد کرنے، اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے مبارکباد، بڑے قابل بات ہے۔ اور آج کافی دیر سے پتہ نہیں نواز صاحب بھی اسی آیت پہ بیعت کریں، الحمدللہ توبہ پر انہوں بھی بیان کرے، لیکن آج میں جو آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ دخان کی آیت ہے۔ میں صرف دلیل پہ بات کر بات ختم کر دوں گا۔ بچوں نے مجھے ویڈیو بتایا تھا کل بھی آج بھی کہ حضرت ویڈیو جو ہے کافی وائرل ہو رہا ہے کہ شب بارات کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وہابی کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں نے چیخ کے بول رہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں شب بارات کرنا، کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں شب بارات کرنا۔ ادھر آ جائیے حافظ صاحب۔ تو میں پہلے تو بتاتا ہوں، ایک سن لیجیے ایک بات۔ مکاشف القلوب کتاب کا نام ہے، لکھنے والے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ وہ بزرگ غوث اعظم کے دور کے۔ جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں اپنے شہر یعنی گیلان سے بغداد پڑھنے آئے تھے، اور 28 سال غوث پاک کی 30 سال عمر تھی، اس وقت امام محمد غزالی انتقال فرما گئے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھ کر آپ دیکھیں تو جو امام محمد غزالی کی بے شمار کتابیں، جس میں کیمیاء سادات ہے، مکاشف القلوب ہے، اور جو ہے بہت سی کتابیں ہیں، ایسا دکھتا ہے کہ غوث اعظم کی کتابیں پڑھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم غوث اعظم کے نہیں، امام محمد غزالی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم نے امام محمد غزالی کی کتابوں کو بڑے غور سے پڑھا ہے، ان کی کتابوں سے غور کر، تو لہٰذا امام محمد غزالی کی کتاب ہے مکاشف القلوب۔ اس کتاب میں حدیث ایک مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح زمین والوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں یعنی آسمان میں رہنے فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں۔ زمین والوں کے لیے 2 عیدیں، بقرعید اور رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ زمین والوں کی عیدیں، اور آسمان والوں کے لیے شب قدر اور شب بارات۔ تو شب بارات فرشتوں کی عید ہے، آج فرشتوں کی عید کا دن ہے، اور ہماری عید کا دن، ہماری جو عید ہے وہ دن میں آتی ہے، اور فرشتے کیونکہ سوتے نہیں، فرشتے وہ جاگتے رہتے ہیں عبادت میں، ان کو نیند نہیں آتی، نیند سے پاک ہے، تو اس لیے ان کی عید رات میں ہے،
شب قدر اور شب بارات، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب فرشتوں کی عید کا دن ہے، اور یہ وہابیہ بول رہے ہیں کہ کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے اور مسجدیں بند کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جو بناتے ہو مسجد نہیں عمارت ہوتی ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بے شمار ان کی کتابیں موجود ہیں، بہت سے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا دین کا۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتابیں خطوات محرم ہے، بزرگوں کے عقیدے ہیں، اور ایک ان کی کتاب ہے فقہ ملت، فتویٰ، اس میں آپ کے مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں آپ فتویٰ دیکھتے فرماتے ہیں کہ وہابی جو مسجد بناتے اس کو مسجد نہ کہو، فتویٰ دیکھا، اور فتویٰ قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اب یہ کیا بات ہو گئی، اگر آپ میں سے کوئی بولے ارے کیا آپ بول رہے ہیں مسجد، بولے انہوں جو بناتے ہیں ان کے بس اس کو مسجد نہیں عمارت بولنا چاہیے، وہ مسجد میں نام شماری نہیں ہوتا۔ بولے اس کا ثبوت کیا ہے، کوئی مفتی فتویٰ دے تو اب کیوں مانے، اگر آپ کا ذہن ایسا سوال کر رہا ہے اپنے آپ سے، تو اس کا ثبوت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقین نے جب مسجد بنائی تھی، سورہ توبہ میں بھی اس ذکر ہے اور بھی آیت میں اس کا ذکر ہے، منافقین نے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں جب اللہ کا حکم پیارے، اب منافقوں کا نام لے لے کر اپنی مسجد سے نکالا، تو صحیح بخاری میں حدیث سرکار نے فرمایا تھا تم میں سے جتنے منافق ہیں اٹھو ورنہ میں نام لے کر اٹھاؤں گا، اور سرکار نے نام لے لے کر منافقوں کو اٹھایا تھا، یہ بھی حدیث ہے، مسجد سے نکالا تھا، 300 مرد اور 175 عورتوں کو نکالا تھا سرکار نے، اور اس میں سفید داڑھی والے بوڑھے لوگ بھی تھے جن کے سر کے پیشانی پر جو ہے نماز کا گھٹا تھا، سرکار نے فرمایا اٹھ منافق ہے نکل ہماری مسجد سے۔ تو لہٰذا یہ منافقاً 300 مرد اور 175 عورتیں جب باہر سرکار نے ان کو نکالا، یہ باہر جا کر کیا کرے، الگ مسجد بنا لیے، چلو حضور نے مسجد نبوی سے نکالا تو ہم الگ مسجد بنا لیں گے، اور جب الگ مسجد بنائے اور مسجد بنا کر کیا کیا، فرمایا کہ اب حضور سے ہی کہتے کہ حضور آ کے اس کو جو ہے افتتاح کر دے، جب حضور سے کہا کہ ہم نے الگ مسجد بنا دی، آپ تو ہٹال دیے، الگ ہم نے مسجد بنا دی، آئیے اس کی افتتاح کرے، تو آپ نے فرمایا تھا ابھی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا تھا واپس جب آؤں گا اللہ جو حکم دے گا وہ کام کروں گا، تو واپس آئے اور اللہ کا حکم پیارے، یہ مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی، مسجد زرار اس کا نام رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے یہ مسجد زرار جو ہے نقصان پہنچانے والی جگہ ہے، اس کو جلا دے، سرکار نے خود صحابہ کو بھیج کر اس مسجد زرار کو جلانے لگایا تھا، بولے یار سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہیں پر سختی عبادت ہے تو کہیں پر نرمی بھی عبادت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کرم فرمانے کا حکم دیتا ہے وہاں پر قرآن میں یا ایھا النبی کہہ کے محبوب منافق اور کافروں پر شدت کیجئے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو لہٰذا یہ وہاں بھی اپنے عمارتوں کو بند کر کے بھاگ رہے، کہیں پر ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی فرشتوں کی عید کی رات ہے آج، اور ہمارا تعلق فرشتوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہاں ذرا فرشتوں کو راضی رکھنا چاہیے، مطلب اللہ اس کو رسول کو جو راضی کرے سب راضی اتنے کہ میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ دیکھیں اب آیت الکرسی پڑھ کر جو باہر نکلتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر جو باہر نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے 10,000 فرشتے آگے، 10,000 فرشتے پیچھے، 10,000 فرشتے دائیں، 10,000 فرشتے بائیں، 40,000 فرشتے اس کے گھر آنے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اور 2 فرشتے تو آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کرام کاتبین، نیکیاں لکھنے والے اور گناہ لکھنے والے، یہ حدیث۔ اور حدیث میں آیا ہے کچھ فرشتے تمہاری آنکھوں کے پاس رہتے ہیں، کچھ فرشتے کانوں کے پاس رہتے ہیں، یہ کانوں میں تمہارے کانوں کے اندر کیڑے جانے نہیں دیتے، آنکھوں کے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی جاتا ہے، یہ بتا کہ کیڑے آنکھ میں جائے یا کان میں جائے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے آپ کے ہونٹوں پہ ہمیشہ رہتے ہیں، اور جب آپ درود پڑھتے ہیں نا فوراً یہ درود لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کا تعلق کہاں ہمارے ساتھ ہے، یہ عید، یہ رات فرشتوں کی عید کی رات ہے، سمجھ میں رکھے آپ۔ اچھا آپ خبر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی فرشتے ممکن ننکر آئیں گے نا، سوال پوچھنے والے فرشتے تو آئے نا، تو
یہ فرشتوں کو نہیں مانا، نہیں عید کی رات ہے نا، فرشتوں کی عید کی رات ہے، انہوں لاکھ ڈال کے بغیر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. ارے بھائی 1400 سال ہو گئے اسلام آ کر. تفسیر جلالین میں شب برات کا ذکر ہے، ترمذی شریف میں شب برات کا ذکر ہے، ابو داؤد شریف میں شب برات کا ذکر ہے، اور جیسے نسائی شریف میں شب برات کا ذکر ہے، مشکات شریف میں شب برات کا ذکر ہے، نزہۃ المجالس میں شب برات کا ذکر ہے. محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو تم بھی جنتی کہتے ہیں، یعنی وہابی بھی جنتی کہتے ہیں اور ہم بھی جنتی کہتے ہیں، ان کی کتاب مومن کے ماں اور وسائل، کتاب کا نام مومن کے ماں اور وسائل، اس میں شب برات کا ذکر ہے. کتنے حوالے دیں. ایک وہابی میرے کو کہیں بھی حدیث نظر نہیں آئے گے، تو اپنے آپ کو اہل خبیث بول رہا، حدیث کہیں کو بول رہا؟ یہ تو حدیث ہم بتاتے ہیں. تو لہذا کئی کتابوں میں ہے. تو فرشتے بولیں گے جب قبر میں انہیں جائے گا نا، بیٹا ہماری عید کو نہیں مناتے تھے، انہیں جاتا نا اندر آتا، جب معلوم ہوگا ان کو کہ یہ شب برات فرشتوں کی عید کی رات ہے. اچھا سنیے، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ دخان کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی آیت کے تحت تفسیر جلالین میں آیا ہے عبداللہ ابن عباس کا قول. عبداللہ ابن عباس کون؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے. اور عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. اب سوچیں یہ حضور کے صحابی ہے، حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، حضور کے سامنے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، بولے محبت سے سبحان اللہ. اور یہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے صحابی، اور یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی جب بھی کوئی خاص محفل ہوتی تو اپنے بازو کو بٹھایا کرتے تھے. آپ کے دور خلافت میں جب آپ کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی، بازو کو بٹھایا کرتے تھے. لوگ کہتے صحابہ اکرام، اے عمر یہ 13-14 سال کا بچہ کوئی خاص محفل میٹنگ میں جو خاص باتیں ہوتی ہیں اس میں تم اس بچے کو اپنے بازو کیوں بٹھاتے ہو؟ تو کہا حضرت فاروق اعظم یہ بچوں میں بوڑھا فقیہ ہے، یعنی یہ قرآن ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ان کو قرآن اور دین کی سمجھ عطا فرما. تو سوچو کہ ان کی دانائی کیسے کی ہوگی، ان کی عقل کتنی روشن ہو گئی تھی ہوگی کہ قرآن حدیث کے کس طرح کے وہ معنی جانتے ہوں گے. عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا شب برات کے بارے میں، وہ بھی کرے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کچھ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اسی سورۃ دخان میں آج اللہ فرماتا ہے یہ حکمت والی رات ہے، اس میں تقدیر، اس میں دانائی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس حکمت کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت اکرمہ نے، جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہے، تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ جو اللہ قرآن میں سورۃ دخان میں کہہ رہا ہے کہ یہ حکمت کے فیصلے تو اس رات میں، یہ کون سی رات ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ شب بارات ہے. صحابی خود کہہ رہے ہیں شب بارات ہے، بولو نا سبحان اللہ. صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ شب بارات کی رات ہے جس میں تقدیر. اور آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے اکرمہ یہ وہ رات ہے بندہ حج کی تیاری کرنے کو چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا نام مردوں میں لکھا جاتا، اور جو بندہ حج کرنے کی تیاری نہیں ہوتا لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، اللہ لکھ دیتا ہے کہ اگلے سال یہ حج کرے گا. ابھی کوئی بندہ شادی کی تیاری میں ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا اس کے وہ مرنے والا ہے. اس لیے کہ سرکار یا غور کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کے مطابق. اچھا اور غور کرے مومن کے ماں اور وسائل میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلی صدی کے مجدد ہیں، پہلی صدی کے مجدد ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے گورنر کو خط لکھا، اور خط لکھ کر میں دلائل پہ بات کر رہا ہوں کہ آج وہابی کہہ رہے کہاں لکھا ہوا ہے بھائی. میں نے کہا دیکھو شاہ عبدالحق محدث دہلوی تو وہ بزرگ ہے جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو اور ہم بھی جنتی کہتے ہو، اور ان کو کہنا ہی پڑے گا. ہندوستان پاکستان کے اتنے محدث اب ہے نا، سب کے استاد شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے. یعنی آج جتنے چاہے وہابی جماعت کی کوئی سی بھی جماعت کا وہ رکھتا ہو، اگر محدث ہے سند لے رہا ہے جس کو سند کہتے ہیں،
اب حافظ صاحب ہے، ان کے استاد کون ہے؟ یہ ہے، ان کے استاد کون ہے؟ سند جس کو کہتے ہیں، تو محدث کو بھی ایسی سند دی جاتی ہے جب حدیث پڑھنے کے بعد اس سند میں استادوں نے سب، چاہے وہ وہابی جماعت کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، تبلیغی جماعت کا ہو، کسی بھی جماعت کا تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جب اس کو سند دی جاتی نا، ان سند میں استادوں نے سب سے اونچا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہوتا ہے۔ معنی کہنے کا مطلب ہے بچوں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہے جو سارے وہابیوں کے بھی استاد ہے۔ آپ جا کر کسی وہابی سے پوچھو، اگر کوئی بولا نا کہ شب بارات کیا ہے، میں اس سے کہنا بھائی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پہچانتے ہو؟ بولے ہاں پہچانتے ہوئے، جنتی ہے، ہمارا استاد ہے، ان کا مزار دہلی میں ہے۔ میں نے پہچانتے؟ بولے ہاں پہچانتے، جنتی بزرگ ہے۔ میں نے کہا پھر انہی کی کتاب مومن کے ماں اور وسائل پڑھے آپ؟ نہیں پڑھے۔ نہیں پڑھے تو بولا کہ پورے پھر کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہارے استاد کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے۔ خود فرماتے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کو لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بصرہ کے گورنر کو خط لکھ کر کہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا 4 راتیں ایسی ہے، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے عمر بن عبدالعزیز کا دور یاد کرے، 4 راتیں ایسی ہے، ان راتوں میں اللہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پوچھا گیا وہ 4 رات کون سی ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں 2 تو عید کی راتیں، بقرعید اور رمضان شریف کی عید۔ بقرعید اب رات یعنی اب آج ہے تو کل صبح عید ہوتی ہے، تو ایک دن پہلے، تو لہذا دونوں عید کی راتیں، اور تیسری رات جو ہے عرفات کی رات، 9 یعنی 8 کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ جس کو کہتے ہیں، عرفہ کی رات، یہ 3 راتیں، اور چوتھی شب بارات کی رات ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ شب بارات عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں 4 راتیں ایسی ہے، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی کتاب میں مومن کے ماں اور وسائل، اسی کتاب میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول شاہ عبدالحق محدث دہلوی لاتے ہیں۔ ابھی میں دلائل پہ بات کر رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا دیکھو امام شافعی بھی کہتے ہیں 4 راتیں ایسی ہے، ان راتوں میں اللہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، دونوں عید کی رات، عرفات کی رات اور شب بارات کی رات۔ امام شافعی کا بھی قول اسی میں موجود ہے، اور اسی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کا قول موجود ہے، اور اسی کتاب مومن کے ماں اور وسائل میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث کو نقل کرتے فرماتے ہیں کہ سنو، سید السادات مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے ہمیں حکم دیا ہے شب بارات میں جاگو، اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ دیکھیں آپ حضرت علی کا قول مبارک اس حدیث کو، حضرت علی مولا علی کی خود فرماتے، میں نے حضور نے خود کہا ہمیں کہ شب بارات کو جاگو، اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ میں نے کہا یہ دلائل اتنے دلیل ہے۔ اچھا دیکھیں تفسیر کبیر، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچے میرے ساتھ ابھی شاہ صاحب کی پہاڑی میں چلے ہیں جامع مسجد میں، اس مسجد میں نے یہ حوالہ نہیں دیا تھا، آپ دے رہا ہوں سنو ذرا، ابھی اپنے بیان کر وہاں پر نہیں دیا، بچے بولیں گے وہ ابھی سن کر آیا، لیکن میں یہ حوالہ وہاں نہیں دیا تھا، یہاں کے لیے رکھا تھا، غور سے سنیں۔ تفسیر کبیر میں آیا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی آیت کے تحت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13ویں شب رات بھر جا کے اللہ کی عبادت کرے، شعبان کی 13ویں شب تو رات بھر عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تیری امت کی 1 تہائی کی بخشش کر دی۔ بولنا سبحان اللہ۔ یہ آج کی رات شفاعت والی بھی رات ہے، بخشش والی بھی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرماتا پیارے 2 آفر دیتا ہوں، 2 میں سے قبول کر، وہ 2 میں سے ایک کر۔ ایک تو یہ اگر تو چاہا تو سن، قیامت کے دن تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کر کے جنت میں ڈال دوں گا۔ یا تجھے یہ منظور ہے؟ سرکار اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے یہ منظور ہے؟ آدھی قیامت تک جتنے تیری امت رہے گی ان آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دوں گا، اور آدھی امت سے حساب و کتاب لوں گا۔ پہلے تو یہ
اور دوسرا یا تجھ کو میں شفاعت دوں. یہ دو میں سے کون سا آفر قبول کرے گا؟ سرکار نے فرمایا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں شفاعت کروں. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے وہ آفر کیوں قبول نہیں کیا؟ فرما سنو وہ آفر اس لیے قبول نہیں کیا، اگر وہ کرتا تو پھر گناہگار کہاں جاتے، تو یہ شفاعت میں نے اس لیے قبول کیا اور شفاعت کروں گا ہی گناہگاروں کی. سبحان اللہ. نیکوکار تو جانے والے ہیں یار، وہ شفاعت کروں گا ہی گناہگاروں کی، تو اس لیے میں نے کہا اللہ میں آدھی امت پہ راضی نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ سب کی شفاعت اور سب میرے غلام جنت میں جائے. خیر سرکار فرماتا ہے 13ویں شب کو تفسیر کبیر میں آیا 13ویں شب رات، ساری رات شعبان کی 13ویں رات کو سرکار ساری رات جاگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے 25% آپ کی امت کو بخش دیا. اور 14ویں شب آئی، یہ 15ویں شب ہے، کل 15 تاریخ ہے، 14ویں شب آئی تو پھر ساری رات سرکار 14ویں شعبان کو رات بھر جاگے اللہ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تیری آدھی امت کی بخشش فرما دی. اور پھر 15ویں شب آئی جو آج کی رات شب بارات کی رات، سرکار پھر ساری رات جا کر اللہ کی عبادت کرے، ساری رات جا کر عبادت کرے. صبح آواز آئے محبوب ہم نے تجھ کو شفاعت عام عطا فرما دی ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. شفاعت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے. اب غور کریں اتنے حوالے، امام شافعی کا قول، عمر بن عبدالعزیز کا قول، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرما رہے ہیں، تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور تفسیر ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قول ہے، اور ترمذی میں حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، اور جیسے امام نسائی کی کتاب میں حدیث مبارکہ ہے شب بارات کو لے کر، مشکات میں حدیث مبارکہ ہے شب بارات کو لے کر، اگر علماء کی کتاب میں آ جائے تو نزہۃ المجالس میں شب بارات کو لے کر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت مکاشف القلوب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شب بارات پر حدیثیں لکھی ہے، اور پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں شب بارات پر حدیثیں نقل فرمائی ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اب اتنے دلائل تو آپ کو یاد رہنا چاہیے انشاءاللہ، ایک نہیں کتنے حدیثیں ہمارے پاس آ. وہ کام چھوٹا چھوٹا ویڈیو کلپ کمروں میں بنا کر لوگوں کو کہاں لکھا ہوا ہے شب بارات کرنا، اور بچے پریشان ہو جا رہے کہیں نہیں کہتے نا حضرت. وہ بدعتیوں کو کیا بولیں گے؟ اچھا چلیے دیکھیں بدعت جو ہے نا ایسی خراب بدعت نکالے اسلام میں جس سے اس دین کو نقصان پہنچتا ہو، دین کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسی بدعت سیاہ ہے. بدعت حسنہ اگر ہے، اگر پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو حدیث میں صحابہ کرام میں تابعی امام محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مومن کے ماں وسائل میں تابعین کے کئی نام گنوائے جو شب بارات میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تابعین جو صحابی کو دیکھتے تھے اس کو تابعی کہتے ہیں. کتنے دلائل دو. تو خیر اگر یہ مجھے بتائیے اس شب بارات میں اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے، بولو نا سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے، تو یہ اس کو دین کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ آپ اپنی عقل سے سوچ کے بتائیے مجھے. چلیے اس سے دین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اگر کوئی بندہ؟ اب میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو روڈوں میں باہر بلا وجہ پھر کر گاڑیاں بھگا رہے، لوگوں کو لینے حرام کر رہے، یہ ہو رہا جگنے کی رات میں یہ ہو رہا تھا. دیکھو بھائی کچھ چیزیں ایسے ہیں، مسجد کے اندر کتا آ جاتا تو کتے کو کھالا جاتا، مسجد نہیں گرا جاتا ہے. اگر کوئی شب بارات میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو شب بارات غلط مت بولو. اب نکاح میں کتنے گناہ نہیں ہو رہے بتائیں مجھے؟ شادی میں ناچنا حرام ہے، باجا حرام ہے، شراب ہے، سو پھر ہے. اگر کوئی مفتی صاحب بولے شادی نہیں کرنا ان کو، بھائی جو کام غلط ہے غلط بولو، جو جائز ہے جائز بولو. اگر کوئی ایسے مقدس راتوں میں غیر غلط حرکت کرا تو اس کو غلط بولو، رات تو کیوں غلط بول رہے ہیں؟ اب یہ وہابیوں کو میں اکثر ابھی یہ بات ذہن میں رکھو آپ، وہابی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے چند جاہلوں کی غلطیاں پکڑتے. وہابی سنی ایسا کر رہے، سنی ایسا کر رہے، کون رہے بھائی؟ وہ بچے بیچارے علم میں رہتا انہوں ناصر قدرے اور رس میں دیکھ رہے سنی ایسا کر رہے، سنی ایسا کر رہے بتے. تو وہابیہ جو ہے ہمارے سنیوں کے چند جاہلوں کی غلطیاں پکڑتے، اور ہم سنی عالم
ان وہابی کی مولویوں کی غلطیاں پکڑتے ہو. فرق ہے دونوں چیزوں میں. بیٹا ہمارے جماعت کے تم چند جاہل بچوں کی غلطیاں پکڑ کرتا ہے ایسا, اور ہم تمہارے مولویوں کی غلطیاں پکڑتے کہ تم ایسا کر رہے ہو, تم ایسا کر رہے ہو. ہم نہیں پکڑتے اشرف علی تھانوی کیا کر رہا, رشید احمد گنگوئی کیا کر رہا ہے. ان کے مولویہ, ان کی جماعت ان کو بڑا مفتی ہوتے ہیں, لیکن ان کی کتابوں میں گستاخیاں لکھے ہوئے ہیں. ذکر مصطفیٰ بھائی اگر دیکھیں یہ ذکر ایسی محفل میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو غلط کیا ہے, دین کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے, کس حساب سے یہ غلط ہو سکتا ہے, مجھے بات بتائیے. اور ذکر مصطفیٰ تو ایسی چیز ہے یہ کبھی, اب دیکھیں بھائی پرانی چیز سے ہمارے اکثر مزاج گھبرا جاتی ہے نا. پرانی چیز اگر زیادہ استعمال کرے تو ہم بدل دیتے. جیسے ہر سال جیسے کہ کپڑے پہنتے اب عید میں, اگلے سال وہ کپڑے نہیں پہنتے. ارے پرانا ہو گیا. ایک دور تھا کچن کا کرتا بہت چل رہا تھا, اب نہیں ہمارے لیے پرانا ہو گیا ہے نا. تو پرانا ہو گیا اور ہم پرانی چیز سے گھبرا کے چھوڑ دیتے. لیکن مجھے بتائیے پانی کتنے سال سے آپ پی رہے ہیں؟ آپ بولیں گے بچپن سے پی رہے پانی ہے. اب آپ بولیں گے پانی بہت اتنے سال سے پی رہے میں, اب پانی پرانا ہو گیا, اب یہاں سے میں شربت پیوں گا, یہاں سے جوس پیوں گا, خالی جوس پیوں گا, پانی پیوں گا نہیں, ایسا تو کیوں کہ پانی آپ کی پیاس ہو جاتا ہے. یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا, جب پیو جب ہمارے کو تازگی دیتا ہے, جب جو پہ تازگی ہوتا ہے. یہی کام ذکر مصطفیٰ کا ہے. جب آنے کی حدیث ہم بار بار سنتے ہیں, لیکن جب وہ سنو جب روح بھی تازہ ہوتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ روح کو تازگی دیتا ہے, ایمان کو تازگی دیتا ہے. تو ایسی محفلوں میں ہم نے ذکر مصطفیٰ کر لیا تو اس میں برا کیا ہے. تو لہذا دلائل میں نے بات کی ہے, تفسیر کبیر سے, تفسیر جلالین سے, تفسیر ابن عباس سے, ترمذی شریف سے, مشکات شریف سے, ابو داؤد شریف سے. کتابوں پر آ جائے تو مکاشف القلوب سے, نزہۃ المجالس میں عبد الرحمن شافعی صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پتھر ہے اور چمک رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, یہ پتھر چمک کیوں رہا ہے. پتھر چمک رہا تھا, سنیں سمجھے بات, پتھر چمک رہا تھا. ہمارے کو وہاں بھی آتا ہے, وہ درگاہ میں نہیں گزار رہے صبح بابا شریف بابا کے پاس, وہ حسن بن احمد شہید کے پاس, بولے ہم کو چمک نظر آ رہی ان کی مزار پہ. وہ چمک ہم کو نظر آ رہی ہے, تیرے کو نظر نہیں آ رہی. ان لوگوں کو دن میں بھی نظر نہیں آتا, ہم کیا کریں گے. تم الو ہے تو ہم کیا کریں گے. تو لہذا چمک نظر آئی عیسیٰ علیہ السلام کو, پتھر چمک رہا. آپ غور سے دیکھیں پتھر کیوں چمک رہا, اس میں کیا خاصیت ہے. تو ایسی بزرگوں کی مزار پہ میں نور چمکتا نظر آتا ہے, خود بخود کھینچا جاتا ہے. ہمارے ابا کتنی خبر کی زیارت نہیں کرتے جتنا اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جانا چاہیے, ماں باپ کی خبر کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے. لیکن مثال سمجھا رہا ہوں میں, یہ بات بھی حقیقت ہے. کیوں اللہ کے محبوب ہے جو ہے نا. اب چمک کیوں رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام, غور سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھی عیسیٰ جاننا چاہتا ہوں یہ پتھر کیوں چمک رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ جاننا چاہتا ہوں, اپنا آسا مارو. عیسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا, پتھر پھٹا, اللہ کا ایک ولی باہر نکلا. ایک ولی باہر نکلا. معلوم کیا ہو, پتھر کی چمک نہیں تھی, اس ولی کی نورانیت کی چمک تھی. مزار پہ جو پتھر غلاف چمک نہیں رہتا ہے, ولی کی نورانیت ہے جو اس پہ نظر آتی ہے. اور ہمیں نظر آتی ہے, تم الو کو نظر نہیں آئی تو ہمیں کیا کریں بھائی. تو لہذا اب وہی الو کو رات میں دکھتا نا, دن میں بھی نہیں دکھتا اس کو, تو لہٰذا وہ الو لوگ ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کتنے سال سے یہاں عبادت کر رہا. انہوں نے کہا 400 سال سے. نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, 400 سال سے عبادت کر رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ تیرا یہ بندہ تو بڑا نیک ہے, 400 سال سے اس پتھر کے اندر یعنی قبر کے اندر تیری عبادت کر رہا ہے, اور تو نے اس کے لیے انگور بھی دیے ہیں, پانی کا چشمہ بھی رکھ دیا ہے. کہا اتنا یہ بڑا تیرا نیک بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ اس سے زیادہ تو نیک قوم آنے والی ہے جو میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہوگی. سبحان اللہ. اور اس محبوب کی امت کو میں ایک ایسی رات دوں گا, بولو سبحان اللہ, ایسی رات دوں گا. اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے, شب بارات. اور جو شب بارات, وہ بندہ 400 سال سے عبادت کر رہا تھا نا اس کے اندر قبر کے اندر, اللہ فرماتا عیسیٰ
میرے محبوب کی امت کو میں جو شب بارات دوں گا، اس شب بارات میں میرے محبوب کی امت 2 رکعت نفل پڑھ لے تو میں اس سے زیادہ اس بندے کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ میں نے کہا یہ حدیثیں تمہیں نظر نہیں آئی وہاں بھی؟ کہاں ثبوت ہے؟ تو خیر آج کی رات توبہ کی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ اور یہ آج انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ بھی آیا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، لیکن یہ بھی آیا ہے کہ یہ شب بارات کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہلے آسمان پر ایک بیت العزت ایک جگہ ہے وہاں پر نازل فرمایا تھا، بیت العزت پہ۔ پھر وہاں سے جیسا اللہ کا حکم تھا، جیسا موقع تھا حضور کے پر، دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن حضور کے سینے پر مکمل ہوا، اور جب قرآن مکمل ہوا وہ شب قدر کی رات تھی۔ لہٰذا آج کی رات قرآن مکمل ہوا تو آج کی رات توبہ والی رات ہے۔ سرکار نے فرمایا آج کی رات اللہ، کیونکہ دیکھیں یہ رات دینے کا مقصد یہ تھا، وہابی بولتے نہیں بھائی یہ رات میں، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ رات جیسا مغرب سورج ڈوبتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور ندا کرتا ہے۔ یہ تو آپ سنے بھی ہوں گے، لیکن سوال یہ رات دی کیوں؟ تو وہاں بھی بولتے نا بھائی صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہے اور ندا کرتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن ہم گناہ گار کہاں سوتے رہتے، رات کے ایسے روزانہ یہ تجلی رات کے آخری حصے میں آتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو رات بھر تہجد بھی پڑھتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، روح بھی مناتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کچھ بندے مجھے رو رو کے بھی منا لیتے ہیں، تو ان کو تو یہ حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن ہم گناہ گار تھے نا، تو اللہ اپنے بندوں سے 70 ناموں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ روزانہ رات کے آخری حصے میں تو اللہ والے لوٹ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مل رہی ہے۔ اور اے گناہ گاروں، ایک رات میں ایسی بھی بنا دیتا ہوں، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی میں اپنی شان کے مطابق تجلی کروں گا اور ندا کرتے رہوں گا صبح تک۔ اس رات کو شب بارات ہم گناہ گاروں کی بخشش کی رات ہے۔ ارے روزانہ رات کے آخری حصے میں تو اللہ والے اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، مصطفیٰ کا صدقہ دیکھو، اللہ تعالیٰ شب بارات دے کر کہا کہ آج کی رات میں سورج ڈوبتے ہی اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماؤں گا اور تمہارے دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، تمہاری بخشش کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جس اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے 3 میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، کیونکہ شرابی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، رشتہ داری توڑنے والا بھی ہے، ماں باپ کو تنگ کرنے والا بھی ہے، زانی بھی، لیکن 3 سرکار نے فرمایا آج کی رات 3 لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ ایک حاسد، حسد کرنے والا، دوسرا بغضی، بغض رکھنے والا، تیسرا برا فعل لینے والا، غلط فعل لینے والا۔ یہ 3 لوگ ہیں آج کی رات اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور سرکار نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں میری امت اس سے بچ ہی نہیں سکیں گی۔ حسد، بغض اور برا فعل لینا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں سرکار فرماتے ہیں میری امت اس سے بچ ہی نہیں سکے گی۔ لیکن پہلے تو آپ یہ جانیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں، بغض کس کو کہتے ہیں، برا فعل کس کو کہتے ہیں، کیونکہ گناہ کے بارے میں پہلے جاننا بھی ضروری ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے گناہ کس کو کہتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ گناہ کی 2 قسمیں، کبیرہ صغیرہ، بڑا ایک چھوٹا۔ بڑے گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ کبھی وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، درود پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، ذکر کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ بولے نا، اس سے بھی معاف ہو جاتے ہیں چھوٹے گناہ، تو لہٰذا سبحان اللہ کہنے سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے گناہ، لیکن بڑے گناہ بغیر توبہ کرے معاف نہیں ہوتے۔ اور بڑے گناہ ہے کیا؟ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کبائر گناہ جو آپ لکھے، 70 سے زیادہ آپ نے گناہ لکھے، پتہ یہ بڑے گناہ ہیں، شراب ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بہت زنا ہے، بلا وجہ رشتہ داری توڑنا ہے، برا فعل لینا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں اور اس کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے وضو کیا، درود پڑھا، تو لہٰذا نہیں، یہ بڑے گناہ کے لیے توبہ لازم ہے۔ اب آج کی رات یہ 3 گناہ تو ایسے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ 3 گناہ تو آئیں گے میری امت میں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس سے بچا کیسے جائے گا؟ لیکن میں نے پہلے کہا اس 3 کو پتہ۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں آپ کے دل میں کسی کے بارے میں جلن آ گئی، حسد آ گیا کہ اس کے یہ آدمی خوبصورت کہیں کو ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہیں کو ہے، اس کے مریدہ اتنے کہیں کو ہے، اتنا بڑا عالم کہیں کو ہے، یہ سب کھینچ کے چلے آنا اس کے پاس ہے، ذلیل ہو جانا انہیں۔
انہیں ذلیل ہونا، اس کے ساری چیزیں میرے اندر آ جانا، اس کو کہتے ہیں حسد. سامنے والا گر جانا، ارے سبحان اللہ بولنا کہ نہیں، اللہ اکبر بولنے کا وقت ہے. سامنے والے کو ذلیل سمجھنا، دل میں آنا ہے ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے، اس کے ساری دولت چلے جائے، پیسہ چلے جائے، شہرت چلے جائے، عزت چلے جائے بلا وجہ کے، اور سارے اس کے اندر کی جو ہے نا چیزیں میرے اندر آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. اور بغض کس کو کہتے ہیں؟ بغض اس کو کہتے ہیں تو میں لگے رہنا، دشمنی کرنا بلا وجہ کے، جلنا، لڑو، اس کی کوئی خرابی دکھی تو یار اس کی عزت نکالوں گا میں، تو میں لگے رہنا. خاندان میں بغض رکھنا، رشتہ داروں میں بغض رکھنا، دوستوں سے بغض رکھنا، تو میں لگے رہنا، اس کو کہتے ہیں بغضی. اور برا فال کیا ہے؟ نجومیوں کے پاس جا کے ورنہ ہاتھ بتا کے، طوطا فال کو لا کر ورنہ ہاتھ بتا کے بتاؤ ہمارے خدمت میں کیا ہے. آج کل ہے طوطا فال والا خود بیچارہ بیٹھا یار لوگے پہن کے، انہیں تمہاری خدمت کیا بتائے گا. جادوگروں کے پاس جا کر پہنچنا. تو لہٰذا یہ تین چیزیں ہیں، سرکار فرماتے تین چیزیں میری امت بچ ہی نہیں سکتی. صحابہ نے پوچھا اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا حسد سے ایسا بچو، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد آ جائے، کسی علم کو دیکھ کر، کسی چیز کو لے کر حسد آ جائے، سرکار نے فرمایا اس کو تم ظاہر مت کرو. بولے یار سبحان اللہ، آپ بولے سبحان اللہ. تم نہ زبان سے ظاہر کرو نہ چہرے سے بتاؤ، دل ہی میں رکھو. تو جب دل ہی میں وہ چیز رہے گی تو اللہ معاف کرے گا، اور دل کو اس کو ختم بھی کر دے گا، یعنی دل میں چلے گا. تو اس کو ظاہر نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے بھی نہیں، تنہائی میں خاموشی میں رکھنا، دعا کرنا ہے یہ چیز ہٹا دے میرے دل سے. دل ہی نہیں رکھو گے، سرکار نے فرمایا پھر اللہ کرم فرمائے گا. اور بغض، سرکار سے پوچھا حضور بغض کیسا ہٹا؟ کسی کی توبہ میں لگنا، کسی کی عزت خراب بنا. سرکار نے فرمایا سلام کرنے کے عادی بن جاؤ، تمہارے اندر کی اکڑ ختم ہو جائے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی. تم سلام کرو، پہلے سلام میں تم پہل کرو. سرکار نے کہا پہلے تم سلام کرو. اور یہ اتنی پیاری سنت ہے میرے سرکار کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سلام میں سب سے پہل کرتے. یہ تو بول کے سبحان اللہ کرے، لیکن آج ہے نا انہیں کہیں کو نہیں کرو، نہیں کرنا، چھوٹا چاہتا بڑا کرے، بڑا چاہتا ہے چھوٹا کرے. آج تو وہ خاندان والے غصے میں آتے، دیکھے سلام میں نہیں کرا. بھائی سلام میں پہل کرو تم. شاہ عبد الحق محدث دہلوی جذب القلوب میں فرماتے ہیں آج بھی سرکار کا امتی جب حضور کی قبر شریف پر جاتا ہے سلام کرنے کے لیے، لیکن اس کے سلام کرنے سے پہلے حضور اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں. میرے آقا آج بھی اپنے قبر مبارک میں جب کوئی سرکار کا امتی وہاں جاتا ہے، جذب القلوب میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے اس کے سلام کرنے سے پہلے حضور اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں. سلام میں پہل کرو تو دشمنی ختم، اکڑ ختم، غصہ ختم، سوچ ختم. کریں گے نا انشاءاللہ سنت میں عمل. آپ کر دیکھیں. ایک تو حسد کے بارے میں علاج بتا رہے سرکار، اور دوسرا برا فال، تیسرا برا فال. سرکار فرماتے تم اس کی جب بھی کوئی چیز برا نظر آئے تم اس کے بدلے الٹ کرو، اچھا سوچ اس کے لیے. آپ فرق رہی ارے آپ کیا برا ہوتا کہ ارے کیا کا برا نہیں، کولیسٹرول بڑھ گیا ہوگا جسم میں، تب آنکھیں پھرکتے ہے. ڈاکٹر کو بتاؤ نہیں کچھ برا ہوگا، آپ اس کا الٹ کرو، نہیں اچھا ہوگا میرے ساتھ. بولو نا سبحان اللہ، آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے اس لیے آپ فرق رہی. سرکار نے فرمایا تم اس کا الٹ کرو، برا فال مت لو، اچھے فال لیا کرو، اچھی چیز لیا کرو. دیکھیں اس لیے سرکار کیا کرتے، جب بھی سفر میں جاتے نا حضور یہ جگہ کیا ہے، یہ جگہ کا نام پوچھتے، یہ جگہ ہاں یہ جگہ اچھی ہے، فال اچھا لگے، علاقہ اچھا ہے، نام اچھا ہے، بیٹھو. تو ناموں سے جگہوں سے سرکار کہتے تھا. تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں تربیت دینا ہے. اب رہا یہ گندی عادتیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ عادتیں اب بھی آپ نہیں سمجھے، نکالنا چاہتے ہیں یہ عادتیں، گندی عادتیں، تو پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیں، پھر وہ بتائیں گے کہ یہ کیسا نکلتا ہے اندر سے. وہ بزرگ پیر کامل بتائیں گے وہ کیسے نکلتا ہے. اور آخری کیونکہ بات بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں، میرا وعدہ تھا کہ 20-25 منٹ کروں گا، ہو گیا. میں توبہ کی رات ہے، توبہ کے فضائل پہ ابھی نواز رضا صاحب سے آپ نے سنا، لیکن توبہ کی شرطوں پر میں بیان ختم کر رہا ہوں. توبہ کے 3 شرطیں، توبہ کے یہ 3 شرطیں آپ کے اندر آئیں گی. اس شرطوں کو ذہن میں رکھ کر توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا. جب تک کوئی شرطیں نہیں ہے استغفار پڑھتے رہو، نہیں منہ پہ مارتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ان شرطوں کو آپ یاد رکھے، دل میں رکھ کر پھر توبہ کرے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی. توبہ کے 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط گناہ کو گناہ سمجھنا، کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں. دل میں بولنا اللہ کو.
لیکن گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے آج کل. کیسے گناہ ہے؟ تو پہلے گناہ کون سا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بھی جانا کرو. ہم اسٹیٹس پہ گانے رکھ رہے ہیں, ارے گناہ, ہاں گناہ ہے, واہ ابھی معلوم ہو رہا. گانے سننا سنانا دونوں حرام تھا نا یہ تو لہٰذا کچھ گانوں میں ایسے کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں جس کے سننے سے آپ کافر بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا گانے اسٹیٹس پہ آپ نے رکھ لیا, کتنے لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں, سب کا گناہ بھی آپ کے اوپر. تو بات ایسے گناہ جس کو آپ گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو لہٰذا پہلے آپ اس کا بھی علم حاصل کرو, اور اس کو علم حاصل کرنے کے بعد گناہ کو گناہ تسلیم بھی کرو کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. یہ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ غلطی کو غلطی تسلیم کرنا. جب تک آپ غلطی کو غلطی مانیں گے نہیں آپ کی توبہ نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے. ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں شاہجہاں کو خواہش ہوئی تھی کہ میں ریشم کا لباس پہنوں گا. یہ الگ فتویٰ ہے کہ کتنا پہننا کتنا. مکمل ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے پہننا. تو لہٰذا شاہجہاں نے کہا تھا فتویٰ دو میں پہنوں گا, تو زر خرید مولویوں نے تو فتویٰ دے دیا, بادشاہ کے ڈر سے آپ پہن سکتے. لیکن شاہجہاں نے کہا ملا جیون سے کو وہ بھی فتویٰ دے. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ اورنگزیب کے استاد ہے, فتوی عالمگیری کے یہ مصنف ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور بادشاہ کو ریشم کا کپڑا پہننا ہے, آپ فتویٰ دیجیے. میں اس لیے سنا رہا ہوں یہ واقعہ کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے, جب تک نہیں سمجھیں گے توبہ قبول نہیں ہوگی. تو لہٰذا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ٹھیک ہے میں اس کا فتویٰ دوں گا, لیکن جمعے کے دن دلی کی جامع مسجد میں ممبر پر ٹھہر کر دوں گا. جمعہ کا دن ممبر پر ٹھہر کر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ سنو گناہ کرنا الگ بات ہے, گناہ کو صحیح سمجھنا یہ الگ بات ہے. اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہے پھر بھی وہ مسلمان ہے, لیکن گناہ کو جائز سمجھے نہ میں تو کروں گا یہ میرے لیے صحیح ہے, وہ کافر ہو جائے. گناہ کو صحیح سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے جس چیز کو حرام رکھا اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں میں تو صحیح مانتا ہوں حلال مانتا ہوں, تو آپ کافر, آپ تو مسلمان بھی نہیں رہے. تو کم سے کم گناہ کو گناہ سمجھو. ملا جیون نے کہا تھا کہ گناہ کرنا الگ بات ہے, گناہ کو صحیح سمجھنا الگ بات ہے. لہذا بادشاہ بھی کافر ہو گیا اور اس کو جتنے لوگوں نے فتویٰ دیا تھا وہ بھی کافر ہو گیا. اگر وہ کلمہ پڑھے پھر سے توبہ کرے پھر سے تجدید نکاح کرے تب اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. تو لہذا گناہ کو گناہ سمجھنا یہ پہلی شرط ہے توبہ کی. جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی شرط مانو دل میں نے گناہ کیا ہے اللہ یہ فلاں فلاں گناہ دل میں, پہلی شرط. اور دوسری شرط اے اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے اس پر ندامت کرنا کہ اللہ معاف کر دے, افسوس ہے مجھے یہ کیا ہے, مانا مولا دل بھی جھکایا سر بھی جھکا, مانا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس کا مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے. دوسری شرط افسوس کرنا ندامت کرنا دوسری شرط. اور تیسری شرط کیا ہے پھر یہ کہنا اے اللہ پھر آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا, آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ تین شرطیں یاد رکھیں گے نا, یہ توبہ والی رات ہے, بخشش والی رات ہے. ان تین شرطوں کے ساتھ اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ کی اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا. بس آپ یہ توبہ کی شرط ذہن میں رکھیں, توبہ کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے, سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرمائے, دل میں سنیت کے درد کو داخل فرمائے. اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.